أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بہت ہی قابل قدر محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں جو بہت ہی یونیک ہے، اس وجہ سے بھی کیونکہ آئے دن ہمارے گھروں میں اس بات پہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کا ذائقہ ٹھیک نہیں، آپ کے کھانوں میں ذائقہ نہیں، اور آئے دن میاں بیوی، ساس بہو، بہن بھائی، والدین اسی بات پہ لڑتے جھگڑتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے اور قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت ہم آپ کو دے رہے ہیں آج، جس سے انشاءاللہ آپ کے ہاتھ کا، آپ کے کھانوں کا ذائقہ، آپ کی کچن کی برکتیں اور رحمتیں سب کچھ جو ہے نا وہ بڑھ جائیں گی اور خوشیاں آپ کے گھروں میں آ جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے قرآن پاک لے کر، بلکہ قرآن پاک کو آپ نے سینے سے لگا کے کچن میں ہی رکھنا ہے۔ پھر آپ نے اوپن کرنا ہے پارہ نمبر 3، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 آپ نے اوپن کرنی ہے۔ 258 258 میں جہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه۔ یہ تیسرے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 ہے۔ اول آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی اور پھر 7 دفعہ آپ نے یہی آیت پڑھ کے دم کرنا ہے۔ جو بھی آپ بنا رہے ہیں، چاہے سالن بنا رہے ہیں، چاہے آپ کوئی میٹھا بنا رہے ہیں، چاہے نمکین بنا رہے ہیں، جو بھی چیز آپ بنائیں، بناتے وقت سب سے پہلے آپ نے قرآن پاک لے کے سینے سے لگانا ہے، پھر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، اور یہ آیت جو میں نے آپ کو ابھی سنائی بھی ہے، بتائی بھی ہے، 7 مرتبہ، اور پھر اسی آیت سے آپ نے اپنے کھانوں کو دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اسی کے برکت سے آپ کے کھانوں میں ذائقہ بھی ہوگا، آپ کے کھانوں میں خوشبو بھی ہوگی، اور آپ کے کھانوں میں رحمتیں بھی ہوں گی اللہ کی، اور برکتیں بھی ہوں گی، اور اسی قرآن سے آپ کے گھروں میں بھی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ اس کا ہدیہ یا فدیہ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ویڈیو ایک اجازت ہے، دوسرا یہ کہ آپ نے ہفتے میں 1 مرتبہ کسی بھی فقیر مسکین کو 1 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد فقیر یا مسکین کوئی بھی نہیں ہے، غریب بندہ، تو کسی پڑوسی کو آپ نے ہفتے میں 1 دفعہ دینا ہے۔ اگر پڑوسی کو بھی نہیں دے سکتے تو پھر آپ کسی مسجد کو آپ بھجوا سکتے ہیں۔ یہی ہے سارا کچھ۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔